اسی غار کے اندر ایسے ہی اللہ مدد کرے گا ہماری مدرسے کے اندر، مدد کرے گا اللہ ہماری مسجد کے اندر، مدد کرے گا اللہ ہماری خانقاہوں کے اندر، مدد کرے گا اللہ ہماری تمام دینی جماعتوں تحریکوں کے اندر۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ جب بھی ہوگا جب ہم قرآن کی تعلیم میں تبلیغ میں لگیں گے۔ تو اللہ نے دکھا دیا، ساری دنیا نے دیکھ لیا، سارے کافر و مشرک مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی کا نہ کر سکے۔ پہلے ہی دن اللہ نے کہہ دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ رسول قرآن کی تعلیم میں، قرآن کی تبلیغ میں، قرآن کی تعمیر میں اپنا تن من دھن قربان کر دو۔ رسول اللہ نے کہا کیف ابلغ انا وحدی، میں کیسے تبلیغ کروں، میں تو اکیلا ہوں۔ اللہ نے فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس۔ اے محمد تم ہماری کتاب کے معلم ہو، تم ہماری کتاب کے مبلغ ہو، تم ہماری کتاب کے عالم ہو، تم ہمارے قرآن کے عامل ہو، تم ہمارے قرآن کو پھیلانے پہنچانے کے لیے دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے ہو، بھیجے گئے ہو۔ واللہ یعصمک من الناس، ہماری ساری طاقتیں، ہماری ساری قوتیں، ہماری ساری سلطنتیں، بادشاہتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حفاظت میں ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ کی حفاظت قرآن کی تبلیغ سے ہوئی ہے، قرآن کی تعلیم سے ہوئی ہے، قرآن پر عمل کرنے سے ہوئی ہے۔ اسی طرح ہماری اور تمہاری بھی حفاظت ہوگی۔ اللہ نے کہہ دیا کہ محمد چھوڑ دو مکہ اور نکل جاؤ مدینہ۔ رسول اللہ غار میں 3 دن رہے اور غار سے نکل کر اب مدینے کی طرف رخ کیا تو ایک جگہ ہے جعفہ، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف، مکے کی طرف نگاہ اٹھائی، جبرائیل نازل ہو گئے اور فرمایا یا محمد اتشتاق الی مکہ، کیا آپ کو مکے کا شوق ہے؟ کیا آپ کو مکے کے چھپ جانے کا غم ہے؟ کیا آپ یہاں سے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کو افسوس اور احساس ہو رہا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا نعم، ہاں میں مکہ کا مشتاق کیوں نہ ہوں، میں مکہ میں پیدا ہوا ہوں، میرا باپ مکہ میں پیدا ہوا ہے، وہاں بیت اللہ ہے، وہاں کعبہ ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں 1 لاکھ نیکیاں ایک نیکی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اس کو چھوٹنے کا مجھے غم کیوں نہ ہو، افسوس کیوں نہ ہو، احساس کیوں نہ ہو؟ فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات اللہ کی جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی، قرآن کی تعلیم فرض کی، قرآن کی تعمیر فرض کی۔ یاد رکھو قرآن کی تبلیغ بھی فرض ہے اور قرآن کی تعلیم بھی فرض ہے اور قرآن کی تعمیر بھی فرض ہے، قرآن کو پھیلانا بھی فرض ہے اور قرآن کو سکھانا بھی فرض ہے اور قرآن پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ تعلیم تعمیر فرض کی ہے۔ لرادک الی معاد، وہ بابا کے دہل پوری دنیا سے اور آپ سے کہہ رہا ہے لرادک الی معاد، وہ آپ کو مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ آج تو آپ چھوٹ کر جا رہے ہو مکہ سے مدینہ، لیکن ایک دن آئے گا آپ مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوگے، کفر سرنگو ہو جائے گا، باطل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ لات و عزا زمین پر گر پڑیں گے اور آپ کا قرآن اور آپ کا اسلام اور آپ کا دین اور آپ کی سنت اور آپ کی شریعت اور آپ کی تعلیم اور آپ کی تبلیغ اور آپ کی تعمیر پوری دنیا پہ اپنا لوہا منوا لے گی۔ لرادک الی معاد، اللہ آپ کو مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ رسول اللہ سے اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اللہ کا وعدہ قرآن کی تبلیغ کے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ہے، اللہ کا وعدہ قرآن پر عمل کرنے کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کے اس فرمان کو سیکھنے میں ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا، اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنے میں اپنے آپ کو ہم نے لگا دیا، اللہ کی اس کتاب کو دنیا میں پھیلانے پہنچانے پر ہم نے اپنے آپ کو اس پر کھپا دیا، تو اللہ کا جو وعدہ رسول اللہ سے تھا کامیابی اور کامیابی کا، وہ وعدہ ہم سے تم سے بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم مدد کرتے ہیں رسولوں کی، پیغمبروں کی
والذین آمنوا، اور جو ان کے نقش قدم پر علم پر جان لگاتے ہیں، علم پر مال لگاتے ہیں، علم پر صلاحیت استعداد قربان کرتے ہیں، علم الہی علم نبوت پر نبیوں رسولوں پیغمبروں کی طرح جو نبیوں کی راہ چلتے ہیں، فی الحیات دنیا، ہم دنیاوی زندگی میں بھی ان کی مدد کریں گے، اور وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قیامت کے دن جب گواہیاں قائم ہوں گی، وہاں بھی ہم قرآن کی تعلیم پر اور قرآن کی تعمیل پر اور قرآن کی تبلیغ پر اپنا تن